جیسے ہوتا ہے نا ڈاکٹر حضرات اس طرح اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ کبھی مینڈک کاٹ کر ان کو سکھلاتے ہیں، کبھی اس طرح کے نئے آنے والے چور دھاڑل ہوتے ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، یا کبھی اس طرح کے حادثات میں آنے والے لوگوں کا پوسٹ مارٹم کر کے ان لڑکوں کو کھڑا کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ یہاں جگر ہوتا ہے، یہاں فلاں ہوتا ہے، یہاں فلاں ہوتا ہے، یہ سب مشق کروائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ امت کے لیے تختہ مشق بنے تھے، انہوں نے یہ قربانی دی تھی، اسی قربانی کے صدقے طفیلے جو ہے ہمیں دین اسلام ملا۔ اس لیے ان کو ان چیزوں پہ قیاس کرنا یا ان کو یہ سمجھنا کہ یہ صحابہ کرام سے یہ سرزد ہو گیا، الیاذ باللہ، پر ایمان کی بھی خیر نہیں ہے۔ فرمایا ارجو بعضکم بعضا به حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني زید بن ارقم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم غزا 19 غزوة 19 وانه حج بعد ما هاجر حجة واحدا، ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج فرمایا، لم يحج بعدها حجۃ الوداع، کے بعد کوئی حج نہیں فرمایا۔ قال ابو اسحاق وبمکۃ اخرى، مکے میں دوسرا فرمایا۔ مکے کے دور میں یعنی کئی تھے، ایک نہیں تھا مکے کی زندگی میں، چونکہ 3 دفعہ تو یہ خود انصار آئے تھے جو جنہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ فرمائی تھی، 3 مرتبہ تو وہ حج تھے۔ اس لیے آگے والے جو مکی زندگی یعنی حضور کی نبوت کے ملنے سے پہلے حجوں کی تعداد ہے وہ کئی ہے، ایک نہیں ہے۔ بہی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ قال علی بن مدرک عن ابی زرعہ بن عمرو بن جریر عن جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع لجریر استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کر، فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رکاب بعض۔ اصل میں حضرت جریر کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں حضرت جریر کا قد اتنا بڑا تھا کہ اگر صرف ایسے خالی خولی گھومتے تھے تو اونٹ پر بیٹھنے والے آدمی کے ساتھ لگ جاتا تھا اس کا۔ اب ظاہر ہے جب اتنا بڑا کسی کا قد ہو وہی تو لوگوں کو باخبر کرے گا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے تک وہی تو پہنچائے گا نا۔ اس لیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو مکبر کے طور پر، ٹرانسلیٹ کے طور پر آگے نقل کر رہے تھے، اور بھی نقل کرنے والے تھے، حضرت جریر بھی انہی میں سے تھے۔ بہی قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن محمد عن ابن ابی بکرۃ عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض۔ یہ زمانہ، یہ مہینوں کے اندر جیسے شمسی حساب سے مہینوں کے اندر جو ہے دنوں کے اندر کچھ اس طرح کے 10 سال کے بعد اس طرح اضافہ ہو جاتا ہے، تو قمری حساب سے وہ تو پورے کے پورے آ جاتے ہیں، لیکن شمسی حساب سے اسی طرح ہو جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے جب ان کے اوپر کوئی آفت پڑ جاتی تھی تو چاہتے تھے کہ یہ حرم کا مہینہ ہے تو حرم کا قرار دیتے تھے، اگر چلتی ہوئی جنگ ہوتی تھی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، اوپر ان کے اوپر حرم والا مہینہ آ جاتا تھا، کہتے ہیں کہ آگے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، بابا 1 مہینہ بعد میں آئے گا۔ یہ نسیء جس کو کہتے ہیں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اسی طرح وہ کم پڑے ہوئے دنوں کو ملانا یہ ان کا روایت تھا۔ اسی روایت کے مطابق، اسی رواج کے مطابق، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 میں جو حج فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، وہ صحیح معنی میں ان تاریخوں پر وہ حج نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے اندر کچھ تبدیلی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 میں جو حج آیا، سال آیا، اسی سال میں بعین ہی عین قمری حساب سے وہ دورانیہ پھر کرایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اور اسی کی طرف یہ اشارہ فرمایا۔ 12 سال جو ہوتا ہے، السنۃ 12 شہرن، سال جو ہوتا ہے 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 تو مطلب پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم ورجب، مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الاول جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ایو شہر ھذا، فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ان کا اللہ رسول عالم فسکت، آپ نے خاموشی تھا، فرمایا تظنن انه سیسمی بغیر اسمہ، ہم نے سوچا شاید حضور اسی کا کوئی اور نام تجویز فرمائیں گے۔ قال لیس ذی الحجہ، اپنا فرمایا کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، قال فای بلد ھذا، قلنا اللہ ورسول عالم فسکت تظنن انه سیسمی بغیر اسمہ۔ قال الیس لفظا، قال الیس البلدۃ، قلنا بلا، قال فای یوم ھذا، قلنا اللہ ورسولہ، فسکت فسنن سوی بغیر اسمہ یوم النحر، قلت بلا، قال فان دماءکم واموالکم، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال،
قال محمد آصبہ، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں قال و آرازکم، تمہاری عزتیں، علیکم کا حرام کا حرمت یومکم ھذا، حرام ہے تم پر جیسے اس دن کی احترام، اور اس شہر کا احترام، اس مہینے کا احترام، فَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تم سے سوال کرے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، فَلَا تَرْجُوا بَعْدِي ذُلَّالًا لَا يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، خبردار الا یبلغ الشاہد الغائب، موجود جو ہے وہ غائب تک پہنچائے، فلعل بعض من یبلغہ یکون اوالہ من بعض من سمعہ، شاید کہ بعض وہ جو پہنچائیں وہ زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں ان سے جنہوں سے انہوں نے سنا ہے۔ وکان محمد اذا ذکرہ، حضرت محمد بن سیرین جب اس کو ذکر کرتے یقول صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قال الا هل بلغت مرتين، اس طرح پھر روایت میں فرمایا هل بلغت مرتين بلغت مرتين، فرمایا به قال حدثني محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان الثوری عن قیس بن مسلم ان طارق بن شہاب ان اناسا من الیہود، کچھ لوگ یہودی، قالوا لو نزلت هذه الايه، کہنے لگے حضور حضرت عمر فاروق سے، لو نزلت هذه الايه فینا لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، ہم اس دن کو عید بناتے، قال عمر ایت آیت، حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت، فقالوا کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فقال عمر انی لعالم، حضرت عمر نے فرمایا بے شک میں بخوبی جانتا ہوں، ای مکان انزلت، کون سی جگہ پر یہ نازل ہوئی تھی، انزل ای مکانت انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بعرفہ، اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بھی قال حدثنا عبداللہ بن مسلم ان مالک ان ابی اسود ان محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عائشہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحجة ومنا من اهل بحج وعمرة واهل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، فاما من اهل بالحج او جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر، چونکہ اس طرح کے حدیثات تھا، وہ حدیث وہ پہلے بھی گزر چکی، مطلب اسی کا گزر چکا۔ فرمایا بھی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک قال مامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک مثله، حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن عامر بن سعد عن ابیہ قال آدنی رسول اللہ صلی اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، وہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے میری تبہ پرسی فرمائی، من وجہ، اس بیماری کی وجہ سے، اشفیت منہ علی الموت، جس کی وجہ سے میں موت کے کنارے لگ چکا تھا، سخت بیمار ہو گیا تھا، قریب تھا کہ میں وفات پاؤں، فقلت یا رسول اللہ من الوجع ما ترى، وہ حضور جو تکلیف آپ مجھے، مرض جو آپ پا رہے ہیں، وانا ذو مال، میں بڑا مالدار ہوں، ولا یرثنی الا ابنۃ، نہیں وارث میری مگر ایک بیٹی جو ایک ہی ہے، فاتصدق بثلث مالی، کیا میں صدقہ کروں 2/3 مال کی، قال اللہ، آپ نے فرمایا نہ، قلت افتتصدق بشطرہ، بلا حصہ، قال اللہ، قلت فالثلث والثلث کثیر، آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے، انک انتظر ورثتک، بے شک تو چھوڑ جائے اپنی اولاد کو، وارثوں کو، اغنیا غنی، خیر من انتظرہم آلۃ، بہتر ہے اس کے کہ تو اپنے اہل عیال کو جو ہے محتاج چھوڑ کر جائے، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، ولست تنفق نفقۃ، فرمایا کہ نہیں ہے تو خرچ کرنا تبتغی بہا وجہ اللہ، جس سے تم اللہ کی رضامندی مقصود رکھتا ہے، الا اجرت بہا، مگر خدا تجھے اس کی وجہ سے ثواب سے نوازے گا، حتی اللقمۃ تجعلھا فی فی امرأتک، یہاں تک وہ لقمہ جو اپنی تو بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے محبت کے طور پر، تو وہ بھی تیرے واسطے صدقہ ہے۔ قلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، میں تو پیچھے رہوں گا اپنے صحابہ کے پیچھے، چونکہ حج کر کے سارے چلے جائیں گے، میں تو بیمار ہوں، میں یہیں رہ جاؤں گا اور میری ہجرت پوری نہیں ہوگی۔ قال انک لن تخلف، تو پیچھے نہیں رہے گا، فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ، تو ایسے کام کرے گا جسے تو اللہ کی رضامندی تیری مطلوب ہوگی، الا زدت به درجۃ ورفعۃ، مگر جس کی وجہ سے اللہ تیرے درجات کو بلند فرمائے گا اور تجھے سرفرازی سے نوازے گا۔ فرمایا ولا اللہ کا تخلف حتی ینتفع بک اقوام، شاید تو پیچھے رہے گا یعنی عمر پائے گا وہ، یہاں تک کہ تیری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سارے لوگوں کو نفع سے نوازے گا، ویضر بک آخرون، اور کافر اور منافقوں کو تیری وجہ سے بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہم امض علی اصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری و ساری رکھ، یعنی ثواب کو تام اور کامل فرما، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو اپنی پیٹھوں کے بل نہ لوٹا، لیکن البائس سعد بن خولہ، لیکن بیچارہ سعد بن خولہ، رسا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان پر ترس فرمایا، کیوں؟
ان توفی بمکہ تھا، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہو گئی تھی وہ مکہ پاک میں ہو جائی تھی، مکہ پاک میں ہونے کی وجہ سے حضور کو بڑا ترس آیا۔